السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام کے قصوں پر مشتمل اس سیریز کے چھٹے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں گمراہی اور گناہ کو ترقی کہا جاتا ہے، جہاں بے حیائی صرف عام نہیں ہو رہی بلکہ اس کو فخر اور بے باکی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وہ حدود کہ جو خاندانی نظام اور اخلاقی اقدار کی بنیاد تھی، دقیانوسیت کہہ کر مسترد کی جا رہی ہیں۔ آج جو عمل فطرت کے خلاف ہو اس کو شناخت اور حق کے نام سے معاشرے پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے بچے ایک ایسے ماحول میں پل رہے ہیں کہ جہاں شرم کو کمزوری اور بے باکی کو آزادی کا نام دیا جاتا ہے، جہاں پردہ، وفا اور حیا جیسے الفاظ محض کتابوں میں رہ گئے ہیں اور جسمانی خواہشات کو زندگی کا اصل مقصد بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ تاریخ میں ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جو ایسے ہی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کہ جو بجائے اس کے کہ اپنے بدعمالیوں پر، بے حیائی کے کاموں پر، اپنی ہم جنس پرستی پر نادم ہوں، وہ فخر کیا کرتے تھے، اور بجائے اس کے کہ وہ اس سے تائب ہوں، وہ اس قسم کے لائف سٹائل کو، زندگی کو آزادی کا نام دیا کرتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے پھر اس قوم کے لیے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا، اور وہ پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب ان کی قوم علل اعلان، سر عام، سر بازار، وہ اپنے جیسے ہم جنس لوگوں کے ساتھ برائی اور بے حیائی کے کاموں میں پڑ گئے اور اس کی دعوت دیا کرتے تھے، اور جو ایسے نہیں کیا کرتے تھے ان کو تانے دیا کرتے تھے، اور اس بات پر بالکل شرمندہ نہیں ہوتے تھے۔ تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے حق کی آواز بلند کی اور ان کو علل اعلان اس بے حیائی کے کام سے روکا، اور اس کام کے لیے نہ انہوں نے اپنی جان کی فکر کی، نہ خاندان کی فکر کی، نہ عزت کی فکر کی۔ وہ لوط جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے اور ان کے ساتھ ہجرت کی تھی، وہ لوط کہ جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھیجا ایک اردن کے ایک شہر صدوم، ایک علاقے کی طرف، کہا کہ وہاں کے لوگوں کو دعوت دو، اور یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے جب وہاں کے لوگوں کے اندر یہ گناہ کا کام دیکھا تو ان کو روکنا شروع کر دیا، ان کو دعوت دینی شروع کر دی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی یہ کہانی، یہ داستان صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ جس گناہ میں قوم لوط پڑ چکی تھی، اس گناہ میں جو بھی پڑے گا اس کا انجام وہی ہوگا جو قوم لوط کا قرآن بیان کر چکا ہے۔ اور ایک میسج ہمارے لیے، ایک پیغام یہ بھی ہے کہ حق بات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہو۔ اگر حق بات کی جائے گرچہ تعداد کم ہو تو اللہ اس میں اثر ڈال دیتا ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق مغلوب ہو جاتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب حق خاموش ہوتا ہے تو باطل غالب آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو حق کی خاموشی کی وجہ سے، کہ بجائے اس کے کہ وہ اس گناہ میں پڑنے پر وہ شرمندہ ہوتے، نادم ہوتے، وہ ندامت کے آنسو بہاتے، تو کچھ لوگ ایسے دیدہ دلیر ہو چکے ہیں کہ وہ خوبصورت نعروں، خوبصورت ناموں اور آزادی حق کے جھنڈے کے نیچے اس برائی کو اور دنیا کے سب سے غلط کام کو وہ قانونی حیثیت دلانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی روشنی میں اس قصے کو، اس کہانی کو سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلُوطًا، اور حضرت لوط،
اذ قال لقومہ، جب حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو کہ تم سے پہلے تمام جہادوں میں سے کسی نے بھی وہ گناہ نہیں کیا، اور تم کیا کرتے ہو؟ اتأتون الرجال شہوۃ، تم اپنی طرح کے مردوں کے پاس جا کر بدکاری کرتے ہو، اپنی شہوت کو پورا کرتے ہو، اور اللہ نے جو تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں کہ تم حلال طریقے سے ان سے نکاح کر کے اپنی جو تمہاری جنسی رغبت ہے اس کو پورا کرو، تم اس کو ترک کرتے ہو، یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ یہ بہت غلط کام ہے، رک جاؤ اس سے۔ تو بجائے اس کے کہ قوم عبرت لیتی، سمجھتی، بات سنتی، انہوں نے الٹا تانا دینا شروع کر دیا اور کہا کہ اخرجوہم من قریتکم، نکال دو اپنے علاقے سے اس لوط کو اور اس پر ایمان لانے والوں کو، انہم اناس یتطہرون، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں، یہ بڑی اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتے اپنے گناہ پر، بعض دفعہ گناہ اتنا غالب آ جاتا ہے محترم ناظرین کہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں، جو گناہ والے لوگ ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہو، وہ دیدہ دلیری دکھاتے ہیں، اور جو پاک صاف پاک دامن عفت والے لوگ ہوتے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس ماحول میں، کیونکہ بے باکی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو ایک شرم و حیا ہے، ایک عفت ہے، وہ کمزوری محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہیں آئے نا، ہم اپنے علاقے سے تمہیں باہر نکال دیں گے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ قال انی لعملکم من القالین، کہ جب حضرت لوط نے کہا کہ بھئی میں تمہارے اس عمل میں تم سے بہت سخت ناراض ہوں، یہ کوئی بہت غلط کام ہے، انتہائی درجے کا غلط کام ہے، اور میری اور تمہاری دشمنی ہے اس وجہ سے۔ ربی نجنی و اہلی مما یعملون، دعا کی حضرت لوط علیہ السلام نے کہ میری قوم کو، یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو بچا لے، نجات عطا فرما، جن گناہوں میں یہ پڑ چکے ہیں ہمیں امن دے، ہمیں محفوظ فرما۔ فنجیناہ و اہلہ اجمعین، تو اللہ عز و جل نے ان کے گھر والوں کو بچایا، نجات دی۔ ولما ان جاءت رسلنا، قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جب عذاب کے فرشتے اللہ عز و جل نے ان گناہوں کی وجہ سے قوم لوط کے اوپر بھیجے، تو سب سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خدمت میں، چونکہ وہ انسان کی شکل میں گئے تھے، کھانا پیش کیا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک تو تمہیں بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے، حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی، اور ہم پھر قوم لوط پر عذاب بھیجنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ان کو ہم عبرت کا نشان بنانے کے لیے آئے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تکرار کرنے لگے۔ بہرحال جب انہوں نے کہا کہ حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو، ان پر ایمان لانے والوں کو کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد وہ دوبارہ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے انسانی صورت میں۔ تو جو قوم تھی جو گناہ کے اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، جو ذلت کی انتہائی گہرائی میں، گہرے دلدل میں اتر چکی تھی، انہوں نے ان مہمانوں کے ساتھ بھی ایک بہت بری نیت کا ارادہ کیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو روکتے رہ گئے کہ تم میری بیٹیوں سے شادیاں کر لو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت کرو، وہ نہیں مانے۔ تو جب فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے مغموم ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، ان کا دل تنگ ہونے لگا۔ تو کہا تم پریشان نہیں ہونا، تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا، سوائے تمہاری بیوی کے، کیونکہ وہ مشرکہ تھی، وہ ان کے ساتھ عذاب میں شریک ہوگی۔ تو آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء، فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم ان لوگوں پر آسمان سے ایک عذاب اتارنے والے ہیں۔ ثم دمرنا الآخرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے جو ان کے علاوہ جو باقی لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان پر بارش برسائی، کس چیز کی؟ پتھروں کی۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر وہ لوگ تھے، اس ٹکڑے کو اٹھا کے الٹا پلٹ دیا، اس ٹکڑے کو اٹھایا، الٹا کیا اور دوبارہ زمین پر پٹخا، اور پھر ان پر ایسی ہوائیں چلا دی کہ جن میں پتھروں کی بارش تھی، اور ان پر پھر پتھروں کی بارش کی گئی۔
اور وہ عذاب اس درجے کا سخت عذاب تھا کہ وہ علاقہ جو سرسبز و شاداب تھا، جورڈن کا وہ علاقہ جو جہاں ڈیڈ سی ہے، وہ سارا کا سارا آج بھی بنجر پڑا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس زمین میں نشانی رکھی ہے ان تمام لوگوں کے لیے رہتی دنیا تک کہ جو اس کام کو، اس گناہ کو کبھی اپنی پرسنل چوائس، پرسنل آئیڈینٹی کے نام پر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو فطرت کہہ کر اس کو حلال کرنے کی، جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جس قوم کا اللہ عز و جل نے یہ عبرت کا نشان جس کو بنایا ہے، جو بھی اس راستے پر چلے گا وہ ایسے ہی عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ کہ جو سزا قوم لوط کو ملی ہے رہتی دنیا تک، اگر کوئی ظالم اس گناہ کو قانونی حیثیت سمجھتے ہوئے اس گناہ کو کرتا ہے اور اس گناہ کو حلال سمجھتا ہے اور پھر اس کو بڑے پیمانے پر اس کی پوری تحریک کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے، انفرادی سطح پر ہو، اجتماعی سطح پر ہو، تو یہ عذاب ان سے دور نہیں ہے۔ اللہ عز و جل جو اللہ قوم لوط کو اس سب سے شرمناک عمل کے اوپر وہ اس طرح کا وہ اللہ اس طرح ان کے اوپر عذاب مسلط کر سکتا ہے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی جائے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آج بھی جو لوگ اس گناہ کو آزادی کا نام دیتے ہیں، جو لوگ اس گناہ کو، اس بے حیائی کے کام کو کے اوپر فخر کرتے ہیں اور بے باکی کے ساتھ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں علی الاعلان، وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی عذاب ان پر مسلط کر دے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ تو محترم ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کے اس قصے میں جو قوم لوط کے اوپر عذاب نازل ہوا اور حضرت لوط علیہ السلام کا جو کردار تھا سمجھانے کا، ڈرانے کا، نصیحت کرنے کا، اس میں کچھ ہمارے لیے بنیادی اسباق ملتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حق بات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی پورا ایک بہت بڑی تعداد ہوگی تو حق بات کی جائے گی۔ ایک شخص اگر دلیل سے بات کرتا ہے تو وہ حق پر ہے اور اس کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے گرچہ وہ اجنبی محسوس کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کامیابی کے لیے رشتہ داری نسبت ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاندانی تعلق ہے، کوئی خون کا رشتہ ہے، کوئی سسرالی رشتہ ہے، کوئی میاں بیوی کا رشتہ ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی اور اللہ عز و جل نے اس کو عذاب میں شامل کیا۔ گرچہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن صرف بیوی ہونا یا اولاد ہونا یا کسی کے اہل اور آل میں سے ہونا یہ کامیاب ہونے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک اپنے اعمال ٹھیک نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، کہ جس کا عمل اس کو نہیں بچا سکا تو اس کا حسب نسب اس کو نہیں بچا سکتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ فطرت کے خلاف جاتے ہیں ان کو اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ فطرت کے خلاف جس معاملے میں جایا جائے گا اس کا انتہائی برا انجام، اس لیے شریعت کے جو یہ مقاصد شریعت ہے، یہ جو اسلامی شریعت کے اندر جو بڑے بڑے مقاصد طے کیے گئے ہیں، حسب نسب کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، ان کی حفاظت بہت ضروری ہے اور یہ ایک عین فطرت ہے۔ اگر اس کے خلاف جایا جائے گا تو اس کا بہت برا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اور چوتھی بات کہ جو لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اس پر شرمندگی اختیار کرنے کی بجائے اس کو علی اعلان کرے، اس پر فخر کرے، اس کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش کرے، اس کو جسٹیفائی کرے، تو یہ جو سبب ہے نا تکبر، فخر اور کسی حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش اور پھر اس پر بے باکی سے عمل درآمد ہونا، یہ اللہ عز و جل کے عذاب کا ذریعہ بننے والا عمل ہے۔ جب قومیں ان مسائل میں پڑ جاتی ہے تو اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہمارے جو ریئل ورلڈ پرابلم ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، فلم کے ذریعے، فیشن کے ذریعے، ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے اس کو بالکل نارملائز کیا جا رہا ہے، کپڑوں کو کم کیا جا رہا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں فیشن کے نام پر کہ جو بے حیائی کی طرف اور لے جانے والا عمل ہے، بلکہ عین بے حیائی ہے۔ اور جو اس کے خلاف بات کرتا ہے اس کو دقیانوسی کردار کے روپ میں
دکھایا جاتا ہے۔ اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خاندان بکھر رہے ہیں، طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، والدین کی نافرمانی عام ہو چکی ہے، اور 100 طرح کے مسائل ہیں جو خاندانی نظام اور جو اخلاقی اقدار ہمارے ہوا کرتے تھے، جب ان کے حدود کی بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود خرابی اور فساد کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اس قصے سے ہمیں جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سروائیول از ناٹ اباؤٹ ٹو فٹنگ ان ٹو سوسائٹی، بٹ اٹ از ٹو فٹنگ ان ٹو Allah's pleasure۔ اللہ عز و جل کی رضا کے مطابق خود کو کریں گے تو یہ بقا کا ذریعہ، یہ کامیابی کی نجات ہے۔ معاشرے کے مطابق ہونا شروع کر دیں گے تو تباہی جو ہے وہ یقیناً وہ مقدر بن جائے گی۔ تو اس لیے کرنے کے کام کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا شروع کریں، اپنے دل کی حفاظت کرنا شروع کر دیں۔ وہ تمام اسباب کہ جو ہمیں اس گناہ کے قریب لے کے جا سکتے ہیں، ان تمام اسباب سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کی پرورش کرنا شروع کر دیں، ان کی تربیت کرنا شروع کر دیں، اپنے گھر والوں کی فکر کرنا شروع کر دیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ آواز اٹھائیں، غلط کو غلط کہنا شروع کر دیں۔ اس کے اوپر جو بھی پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، آپ انڈیویجولی 1 to 1 بات کر سکتے ہیں کسی سے، آپ میڈیا کے ذریعے پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ آواز اٹھائیں، اس بے حیائی کے کام کو روکنے کی کوشش کریں۔ جس طرح باطل اس بے حیائی کے کام کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری کوشش ہو کہ ہم اس بے حیائی کے کام کو روکیں۔ اور آخری بات یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے کہ جس نے فیشن کے نام پہ اس بے حیائی کو قبول کر لیا ہے، کہ جو اس گناہ کو آزادی کا نام دیتا ہے، یا خصوصاً وہ لوگ کہ جو خاموش تماشائی بن گئے اس بے حیائی کے لیے۔ یاد رکھیں، اس خاموشی کا نقصان صرف ایک فرد کو نہیں ہے یا ہمارے معاشرے کو نہیں ہے، بلکہ یہ وہ گناہ ہیں کہ جو اگلی نسلوں میں منتقل ہوگا ہماری خاموشی کی وجہ سے۔ ہم اٹھیں، سٹینڈ لیں اور غلط کو غلط کہنے کی جرت پیدا کریں۔ کوشش کریں، اپنی آنکھوں کی، دل کی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دیں، ان کو بچائیں اور ان گناہوں کے نقصانات سے ان کو آگاہ کریں اور ان کو ان کی آئیڈینٹی یاد دلائیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی کہانی ہم عام کر دیں، پیغام دیں دنیا کو کہ جو لوگ غیر فطری شرمناک گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اس قسم کی تمام خرابیوں سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کا ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔